نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم صدق اللہ العظیم۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ بولنا تو نے سکھایا میں جو گنگا تھا، بولنا تو نے سکھایا میں جو گنگا تھا، اب جو بولوں گا میری باتوں میں اثر کر دینا، اب جو بولوں گا میری باتوں میں اثر کر دینا۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، پردے میں رہنے والے میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے علم دین سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو آپ حضرات اپنے اپنے قلب و جگر میں اتارنے اور جگہ دینے کی کوشش کریں گے۔ علم دین کے سلسلے میں آج جتنے مسلمان مرد اور عورتیں بے پرواہ ہیں، اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ ماں کی گود سے فراغت کے بعد بچے اور بچیوں کا ایڈمیشن کسی اسلامی مکتب یا مدرسے کے بجائے سیدھے ہندی اسکولوں اور کالجوں میں کرا دیا جاتا ہے، اور وہاں مسلم بچے اور بچیاں اسلامی تہذیب سیکھنے کے بجائے بد تہذیبی سیکھتی ہے۔ کبھی تو نیم برہنہ ہو کر رقص کرتی ہے، تو کبھی پارکوں میں لڑکوں کے ہمراہ سیر و تفریح کرتی ہے اور پکنک مناتی ہے، فلموں سے لطف اندوز ہوتی ہے، تو کبھی اپنے ٹیچروں کے اشارے پر لڑکوں کے دوش بدوش ہو کر چلتی ہے، اور بس یوں ہی نہیں بلکہ فیشن میں اپنے بالوں کو ہپی کٹ رکھتی ہے۔ ان میں بڑے اور چھوٹے کے مابین امتیاز کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، جس کا مکمل نتیجہ بعد میں چل کر یہ برآمد ہوتا ہے کہ وہ اولاً تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہو جاتی ہے، احکام خداوندی اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور ہو جاتی ہے۔ ان کے دل و دماغ میں رام لکشمن سیتا رام، رادھا کرشنا، ہنومان، کالی میاں اور راون کی کہانیاں بستی رہتی ہے، جس کا خطرناک اور بھیانک انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلم لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں ہندی انگلش پڑھ لینے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے آزاد و بیزار ہو جاتی ہے، اسلامی احکام و مسائل سے ناواقف ہو جاتی ہے، انہیں اسلامی عبادات، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی جانکاری نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح وہ اپنے اولاد کی تربیت کرنے سے بے پرواہ ہو جاتی ہے، والدین اور شوہر کی اطاعت کرنے سے بے خبر ہو جاتی ہے، جس کا تباہ کن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ دنیا میں ان لڑکیوں کی فلاح و بہو مل پاتی ہے اور نہ ہی آخرت میں مل پائے گی۔ ملت اسلامیہ کے فرزندہ، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ آپ کی لڑکیاں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی مائیں ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، شمع محفل نہیں بلکہ شمع خانہ ہے؟ کیا آپ اپنی لڑکیوں کو اسکولوں اور کالجوں میں اسی لیے تعلیم دلواتے ہیں کہ آپ کی لڑکیاں حکومت کے باغ ڈور سنبھالے؟ کیا آپ کی لڑکیاں آفسوں کی زینت بنے؟ کیا آپ کی لڑکیاں برسر محمل رقص و سرور کرے؟ کیا آپ کی لڑکیاں نیتاؤں اور ودھایکوں کے سامنے ہمراہ جلوس و جلسے میں جائے؟ کیا آپ کی لڑکیاں کسی فلم کی اداکار بنے؟ کیا آپ کی لڑکیاں
فلم نغمے اور گانا گنگنائے اور قرآن مقدس کی تلاوت کو لغو فضول بتلائے؟ کیا آپ کی لڑکیاں سنیما گھروں کو سیٹیوں پر اپنا نشیمن بنائے؟ کیا آپ کی لڑکیاں آپ کے سامنے اور غیروں کے سامنے، ہندو اور عیسائیوں کے سامنے، سکھ اور انگریزوں کے سامنے نیم برہنہ ہو کر چوڑیاں پہن کر اسٹائل دکھائے؟ پردہ جس کو شریعت مطہرہ نے عورتوں پر فرض قرار دیا ہے۔ مسلمانوں، یہ حرص و طمع چھوڑ دے، یہ لالچ چھوڑ دے، انہیں ہرگز ایسی آزادی مت دے کہ جہاں چاہے شوق سے چاہے، جس سے چاہے لو اسٹوری کر کے فرار ہو جائے، جس سے چاہے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ہوٹلوں کے زینت بنے، فلم ہالوں کے دلدل ہو جائے، بے حیائی اور بے پردگی کو اپنا مقصد تخلیق سمجھے۔ خبردار مسلمانوں، تم سب سے میدان محشر میں ان تمام چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے اولاد کو دینی علوم و فنون سے روشناس کیوں نہیں کرایا؟ تم نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کیوں نہیں سکھایا؟ تم نے اپنے بچوں کو کلمہ اور نماز کیوں نہیں سکھایا؟ تم نے اپنے بچوں کو اسلامی تہذیب و تمدن کیوں نہیں سکھایا؟ تم نے اپنے بچوں کو اسلام کا سپاہی کیوں نہیں بنایا؟ دوستو، صحیح اور تحقیقی بات بتا رہا ہوں کہ آج اگر امت مسلمہ کے اکثر و بیشتر خواتین سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر مردوں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر بڑوں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر لڑکیوں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر لڑکوں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر بوڑھے اور بزرگوں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر مالداروں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر زمینداروں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر ڈاکٹروں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر ماسٹروں سے پوچھ لیا جائے، کیا تمہیں اول کلمہ یاد ہے؟ کیا تمہیں پہلا کلمہ یاد ہے؟ کیا تمہیں اسلام کا فرسٹ کلمہ یاد ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا ترجمہ کے ساتھ تمہیں یاد ہے؟ کیا تمہیں نماز کے واجبات یاد ہے؟ کیا تمہیں نماز کے شرائط یاد ہے؟ کیا تمہیں نماز کے فرائض یاد ہے؟ کیا تمہیں نماز کے احکام اور سنت یاد ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ تم جان کر کیا کرو گے؟ تم کون ہو ہم سے پوچھ تاچھ کرنے والے؟ بھلا بتلائیے، یہ بھی کوئی جواب ہے؟ مثل مشہور ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ لیکن اگر کہیں گانا چل رہا ہو، کہیں کوئی مووی چل رہی ہو اور پوچھ لیا جائے، اے فلاں کلکٹر کے بیٹے، اے فلاں کلکٹر کی بیٹی، اے فلاں ماسٹر کے بیٹے، اے فلاں ماسٹر کی بیٹی، اے فلاں ڈاکٹر کے بیٹے، اے فلاں ڈاکٹر کی بیٹی، اے فلاں انجینئر کے بیٹے، اے فلاں انجینئر کے بیٹی، اے فلاں سپاہی کے بیٹے، اے فلاں سپاہی کی بیٹی، یہ کس مووی کا گانا ہے؟ تو وہ فوراً کہے گی کہ آپ کو معلوم نہیں کیا؟ آپ نہیں جانتے یہ گانا تو فلاں مووی کا گانا ہے، اس فلاں گائیکار نے گایا ہے، اس مووی میں کون کون کام کیا ہے، وہ ہر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو جواب دے گا۔ آخر ایسا کیوں؟ میں ان عورتوں کے ذمہ داروں سے، ان بہنوں کے ذمہ داروں سے، ان بیٹیوں کے ذمہ داروں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ آپ کی مائیں ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کی بھانجیاں ہیں، آپ کی بھتیجیاں ہیں، وہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ جبکہ اسلام کا مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط ہے کہ کیا کبھی آپ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو نہیں سنا جو علم دین کے تعلق سے وارد ہے؟ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، عن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے۔ یعنی علم دین کا اتنا حاصل کر لینا، علم دین اتنا سیکھ لینا، علم دین کا اتنا جان لینا کہ آدمی حلال و حرام کی تمیز کر سکے، اسلامی احکام و مسائل عبادات خمسہ، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ سے اچھی طرح واقف اور جانکار ہو جائے اور قرآن پاک کی صحیح ڈھنگ سے تلاوت کر سکے۔ اسلامی بھائیوں، علم و لازوال نعمت
جو خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی رہتی ہے۔ علم و دولت عظمہ ہے کہ جس کے آگے قارون کے خزانے کچھ نہیں ہے۔ علم و نور ہے کہ جس کے اجالے میں گمراہ یاب ہو جاتے ہیں۔ علم بنی آدم کو ہمیشہ ہمیشہ کامیابی و کامرانی کے منازل طے کراتی ہے۔ اس لیے تو شیخ سعیدی نے اپنی کتاب کریمہ کے اندر کیا ہی خوب فرمایا، بنی آدم یعنی بنی آدم، آدم علم سے کمال پاتا ہے، نہ کہ حشمت و جائیداد سے اور نہ مال و دولت سے۔ علم دین ایسا چراغ ہے کہ انسان اس کے ذریعے جنت کا راستہ تلاش کر سکتا ہے اور اپنے معبود حقیق اللہ رب العالمین کو پا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس علم دین کی پاکیزہ دولت ہی نہ ہو تو وہ کسی کام کا نہیں۔ علم دین کی بہت بڑی فضیلت ہے، ہم لوگ اسے سمجھنے سے عاجز و قاصر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے بچے اور بچیاں ماں کی گود سے فراغت حاصل کر لے تو انہیں کسی ہندی اسکولوں میں ایڈمیشن کرانے کے بجائے کسی اسلامی مکتب یا مدرسے میں داخلہ کرا دے، تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں اچھے ڈھنگ سے علم دین کی پاکیزہ و لازوال نعمت سے مالا مال ہو سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے، تم میں سے چالاک وہ لوگ ہیں، تم میں سے عقل مند انسان وہ لوگ ہیں، تم میں سے کامیاب وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجیے کہ ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے لڑکیوں کے لیے بہت ہی معتبر مشہور معروف کتاب بہشتی زیور تصنیف فرمائی ہے، ہم اس کو خاص طور سے ملحوظ رکھیں۔ کسی بد مہذب اور بدعتی کتابیں، ناول، شعر و شاعری اور قصے کہانیوں کی کتابیں انہیں ہرگز نہ دیں۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہماری لڑکیاں مستقبل میں ہمارے لیے سرمایہ نجات بنے گی اور اسلام کی بہترین خادمہ ثابت ہوگی۔ محترم دوستو، آج کل یہ جو ہندی اسکولوں اور کالج جگہ جگہ پر کھولے جا رہے ہیں، اس کا مقصد بالکل یہی ہے کہ اس میں مسلمانوں کے بچے اور بچیاں آئیں گے اور دنیاوی علم و فنون حاصل کر کے اپنے دین اسلام سے بالکل دور ہو جائیں گے۔ یہ ہندی اسکول تو جگہ ہے جہاں اسلام شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پردہ جس کو اسلام نے خواتین کے لیے فرض قرار دیا ہے، پردے اور نقاب پوش خواتین کا مضاحکہ اڑایا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، داڑھی اور ٹوپی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مساجد اور مدارس کو مسمار کرنے اور علماء کرام کو دہشت گرد کہنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آج ہمارے مدارس میں اور مکاتب میں علم دین کے ساتھ ساتھ ایسے علوم کی بھی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ اس فتن اور دور میں مسلمانوں کو دشواری اور پریشانی نہ اٹھانے پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فکر اور اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بیان کو شاعری کے ساتھ ختم کر رہا ہوں۔ وہ زندگی میں سدا کامیاب رہتے ہیں، وہ زندگی میں سدا کامیاب رہتے ہیں جو اپنے عہد کے شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو ایسی کتابیں لا کر دیں کہ جن میں علم و ہنر کے چراغ جلتے ہیں۔ زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، میرے مولا ہمیں رہنے کو مدینہ دے دے۔ زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، میرے مولا ہمیں رہنے کو مدینہ دے دے۔ عطر جنت نہ گلاب اور نہ چنبیلی دینا، مجھ کو دو بند محمد کا پسینہ دے دے، مجھ کو دو بند محمد کا پسینہ دے دے۔ ماشاءاللہ، اسی طریقے سے ایسے ہی بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور سپورٹ کرے۔
آپ کو کس انداز میں کس موضوع میں آپ کو بیان چاہیے میسج کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے گزار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔